بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عورتوں کے لیے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آنا مکروہ ترمیمی ہے، خواہ فرض نماز ہو یا عید کی نماز ہو یا تراویح کی جماعت ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں عورتیں مسجد میں نماز کے لیے آتی تھیں۔ وہ بہترین زمانہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنفس نفیس موجود تھے اور وحی کا نزول ہوتا تھا، اسلامی احکام نازل ہو رہے تھے اور عورتوں کے لیے بھی علم دین اور شریعت کے احکامات سکھانا ضروری تھا۔ مزید یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد میں نماز پڑھنے کا ثواب بھی عام مساجد سے کئی گنا زیادہ تھا، لیکن اس وقت بھی انہیں یہی حکم تھا کہ عمدہ لباس اور زیورات پہن کر نہ آئیں اور خوشبو لگا کر نہ آئیں۔ نماز ختم ہونے کے فوراً بعد مردوں سے پہلے واپس چلی جائیں، اور ان پابندیوں کے ساتھ اجازت کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ترغیب یہی دی کہ عورتوں کا گھر میں اور پھر گھر میں بھی اندر والے حصے میں نماز پڑھنا مسجد نبوی میں نماز پڑھنے سے افضل ہے۔ حضرت ام حمید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ مجھے آپ کے ساتھ نماز پڑھنے کا شوق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارا شوق اور دینی جذبہ بہت اچھا ہے، مگر تمہاری نماز اندرونی کوٹھی میں کمرے کی نماز سے بہتر ہے، اور کمرے کی نماز گھر کے احاطے کی نماز سے بہتر ہے، اور گھر کے احاطے کی نماز محلے کی مسجد سے بہتر ہے، اور محلے کی مسجد کی نماز میری مسجد مسجد نبوی کی نماز سے بہتر ہے۔ چنانچہ حضرت ام حمید سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائش کر کے اپنے کمرے کوٹھے کے آخری کونے میں، جہاں سب سے زیادہ اندھیرا رہتا تھا، مسجد اور عورتوں کے لیے بھی علم دین اور شریعت کے احکامات سکھانا ضروری تھا۔ مزید یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد میں نماز پڑھنے کا ثواب بھی عام مسجد سے کئی گنا زیادہ تھا، لیکن اس وقت بھی انہیں یہی حکم تھا کہ عمدہ لباس اور زیورات پہن کر نہ آئیں اور خوشبو لگا کر نہ آئیں۔ نماز ختم ہونے کے فوراً بعد مردوں سے پہلے واپس چلی جائیں، اور ان پابندیوں کے ساتھ اجازت کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ترغیب یہی دی کہ عورتوں کا گھر میں اور پھر گھر میں بھی اندر والے حصے میں نماز پڑھنا مسجد نبوی میں نماز پڑھنے سے افضل ہے۔